अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम परसों होने वाले मुतवक्का जलसे के हवाले से बात करने जा रहे हैं। मैंने इसलिए कहा मुतवक्के बिकॉज अब तक यही कहा गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि इस जलसे की इजाज़त नहीं है, ये जलसा नहीं होने दिया जाएगा। यही हफ्ता जो भी मुकम्मल होने को है, इसी हफ्ते में PMLN की तरफ से कहा गया कि जी वहां पर मीनार पाकिस्तान पे जलसा गाह पे पानी छोड़ दिया गया है कि ताकि वहां पर जलसा ना हो सके, बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह मुल्तान में किया गया था। फिर एक जलसे के लिए हाइप बिल्ड करने के लिए, मोमेंटम बिल्ड करने के लिए PMLN की तरफ से लाहौर शहर में मुख्तलिफ इलाकों में रैलीज निकाली गई। मरीम नवाज साहिबा ने इन रैलीज की क़यादत की और लोगों का रश था, लोग वहां पर मौजूद थे और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट का यह कहना है कि जी ये SOPs की खिलाफ वर्जी पर हम रोक रहे हैं, हमारी तरफ से जलसे जरूर करें, 2-3 महीने बाद कर लें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी ये कहा है और कल ही की उनकी ये बात है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा है कि जलसे मुलतवी कर लें। जलसे हमने भी बहुत किए और हमें पता है कि जलसों से क्या होता है, तो लिहाजा अगर PMLN ने और दीगर और 10 जमातों ने, यानी कि कुल 11 जमातों का इत्तेहाद है ऑपोजिशन के, इन सब ने जलसे करने हैं तो जरूर करें, लेकिन बाद में कर लें। फिर पर्चे भी किए जा रहे हैं। DJ भट्ट पे पर्चा हुआ, वही DJ भट्ट जो PTI की आंख का तारा थे 2014 में, वहां पर हर रोज ही तकरीबन, नहीं तो हर दूसरे दिन DJ भट्ट की तारीफें हो रही होती थी, DJ भट्ट को मुखातिब किया जा रहा होता था। अब सेनेटर फैसल जावेद साहब हैं, उस वक्त सेनेटर नहीं थे, तो वो DJ भट्ट को मुखातिब कर करके इतना उनका नाम मशहूर हो गया कि हर तरफ DJ भट्ट। और इतने उस वक्त ये पॉपुलर हो गए थे कि जब पकड़ दकड़ हुई तो DJ भट्ट को भी गिरफ्तार किया गया और जब गिरफ्तार करके पेश किया गया था इस्लामाबाद में अदालत में, तो उस दिन मैं वहां पर अदालत में मौजूद था। मेरी 2014 में तब DJ भट्ट से बात भी हुई थी और उनसे पूछा भी था कि जी उनके साथ जो ये हुआ उस पर उनकी क्या राय है। और फिर जब उनको प्रिजन वैन में डालकर मूव किया गया, मुंतकिल किया गया, तो वहीं पर PTI के कुछ रहनुमा मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जी हम बस को जाने नहीं देंगे, हम बस को रोक लेंगे। प्रिजन वैन के इर्द गिर्द मौजूद थे, उनमें अंदलीब अब्बास साहिबा भी थी और अंदलीब साहिबा उस बस के साथ क्योंकि करीब मौजूद थे, उनको कहा गया जी इनको भी ले जाया जाए। और वो ये चाह रही थी कि मेरी तस्वीर जो है वो एक दफा टेलीविजन के कैमराज में आ जाए और एक दफा पता चल जाए कि जी मैंने यहां पर आकर अपनी हाजिरी पूरी दी है। लेकिन बहरहाल वो भी फिर प्रिजन वैन के साथ गई। उन्हीं DJ भट्ट के खिलाफ पर्चा हुआ है। फिर जहां कड़ाई खाई गई कल, वहां पर वो भट्ट कड़ाई वालों पे भी पर्चा हो गया और यही कहा गया कि जी SOPs की खिलाफ वर्जी पर हुआ है। तो लग यूं रहा है कि जी अगर आप भट्ट हैं तो फिर आप पर पर्चा हो सकता है। तो आज के प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी हम ये पूछेंगे कि उनको उन पर पर्चे का क्या लग रहा है, क्योंकि उनका ताल्लुक PMNL से और काफी एक्टिव हैं और लाहौर के जलसे की तैयारियों में उनका बड़ा अमल दखल है। ये भी हो सकता है कि अभी जब हम उनको प्रोग्राम में बोलने का मौका दें, जब उनकी बारी आए, तो मुझे ये कहेंगे जी आप ये सब कुछ कह के मजीद पक्का कर रहे हैं कि मेरे पे पर्चा हो जाए और मुझे डिटेन कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल इस जलसे पर अब क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में मौजूद मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले हमें लेना है मुख्तसर वक्फा। मुलाकात होगी वक्फे के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आप भी सोच रहे होंगे क्या शायद हम कोई मज़ाहिया गुफ्तगू करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, बस वो अचानक हम आ गए ऑन एयर, तो इसलिए थोड़ा सा मुस्कुराने का भी मौका कम मिलता है आजकल कोरोना के दौर में, तो मौका मिला तो सोचा इसका फ़ायदा उठा लिया जाए। हमारे साथ जी PMLN से हमें ज्वाइन किया है परवेज़ मलिक साहब ने, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया हलीम आदिल शेख साहब ने। हलीम साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग ऑन द शो टुनाइट। और हमें DJ भट्ट साहब ने भी ज्वाइन करना था, पता नहीं कहाँ रह गए कि मुझे तो डर इस बात का ये ना हो कि कोई नया पर्चा हो गया हो या रस्ते में कहीं से गुजरते हुए किसी थाने के करीब से गुजर रहे हो तो थाने वाले ने कहा DJ भट्ट से नहीं फाड़ लो। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हलीम आदिल शेख साहब, जलसा होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है इस जलसे से पहले, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात की है कि असेंबलियों में आए, वहां पर आकर बैठ के बात करें, तो तासुर यही गया है और लोग अब यही बात कर रहे हैं। PMLN तो कह ही रही है, लेकिन उसके अलावा भी ये डिस्कशन हो रही है कि शायद PTI ने अब सीरियसली लेना शुरू कर दिया है इस जलसे को, और फिर जलसे के बाद जो आगे 11 जमातों का इत्तेहाद का इरादा है, इस्तीफों का, लॉन्ग मार्च का वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है कि सीरियस इशू बिल्कुल हमने इसको लेना शुरू किया है, क्योंकि इसकी वजह से कोरोना फैल रहा है। 64% बेड्स जो है मुल्तान के वो भर चुके हैं और जिस अंदाज से डेथ्स बढ़ रही हैं, कोरोना बढ़ रहा है और ये लोग इंसानों की, पाकिस्तानियों की जानों की परवाह किए बगैर जलसे किए जा रहे हैं, तो हम फिक्र नहीं करेंगे। इन्हें फिक्र बेशक ना हो, लेकिन 22 करोड़ पाकिस्तानियों की फिक्र इमरान खान साहब ने करनी है। तो सिर्फ फिक्र जो है वो कोरोना है, बाकी तो कोई फिक्र नहीं है। इस्तीफे देने हैं दे दो, असेंबली में आके बात करनी है जरूर बात करें, आपने कोई जलसे जुलूस करने हैं करते रहें,
اور ہم نے دیکھیے نا کہ گجرانوالہ جلسے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈلی اور اس سے پہلے جو جلسے تھے نہیں ڈالی گئی، لیکن اب چونکہ کورونا کی جو سیکنڈ ویو ہے اس نے بڑی تباہی مچانی شروع کر دی ہے، اور یہ جو موومنٹ ہے یہ تو کورونا فلاؤ موومنٹ بنتی جا رہی ہے، تو اس کے اوپر اگر کوئی سیریس ہے تو ہم تو پہلے دن سے ہمارا یہ ہے نیب کیسز کرپشن سے چھٹکارے کی بات نہ کریں، باقی آئیں بات کریں، اسمبلی کھلی ہے، ڈائیلاگ کے لیے تمام رستے کھلے ہیں، دروازے کھلے ہیں، ہم نے کب کہا کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے، اور جتنا ہم نے ان کو سیریس لینا تھا ہم نے اتنا ہی لیا ہوا ہے کہ یہ کورونا پھیلانے کی وجہ بن رہے ہیں اور ہم نے ان کو نہیں پھیلانے دینا، ہم نے ان کو روکنا ہے۔ تو آپ انہیں روک بھی تو نہیں رہے نا علیم عادل شیخ صاحب، روک بھی تو نہیں پا رہے، صرف یہ کہ بٹ کڑائی پہ پرچہ کر دیا، ڈی جے بٹ پہ پرچہ کر دیا، پکڑ دکڑ کرنی ہے تو پھر ان کی کریں جو یہ فیصلے کر کے جلسے کرنے کے لیے تیاریاں کیے بیٹھے ہیں۔ ہیرو بنا دیں، یہ تو چاہتے ہیں ہم ان کو پکڑیں، یہ چاہتے ہیں ان کو گرفتار کریں ہم تاکہ ہیرو بنے، اور خدا نہ خواستہ ہم کوئی ماڈل ٹاؤن جیسا کوئی قتل و غارت گری یہ چاہتے ہیں کہ ہم کروائیں، ہم سے کروائیں، چونکہ پولیس تو آدھی زیادہ تو پرانے ٹرین لوگ ہیں انہی لوگوں کے، ہم خدا نہ خواستہ میں سمجھتا ہوں ایک جیسی حکومت ہونی چاہیے، جو ریاست کا ریئیکشن ہونا چاہیے، جو حکومت کا ریئیکشن ہونا چاہیے، صرف ایسا نہیں ہے کہ جاؤ پکڑ لو بند کر دو۔ دیکھیں ہم بتا رہے ہیں، ڈیلی بتا رہے ہیں یہ حالات ہیں، یہ ایسے حالات ہیں، ایسے حالات ہیں، اور لازمی بات ہے جو سہولت کار ہیں ان کو بھی ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کا کام نہیں ہے۔ ڈی جے بٹ صاحب اس وقت کون سے آپ سانگز بجانے جا رہے ہیں؟ لوگوں کے گھروں میں اموات ہو رہی ہیں، لوگوں کے گھروں میں مریض موجود ہے، اور آپ جا رہے ہیں کہ جب اور پابندی ہے، کورٹ کا آرڈر موجود ہے، ہائی کورٹ اسلام آباد کا، مطلب گورنمنٹ نے منع کیا، اس کے باوجود اگر اس غلط کام کو کوئی بھی ڈی جے بٹ صاحب ہو، بٹ کڑائی والے ہوں، یا کوئی کرسیوں والے ہوں، کوئی ڈیکوریشن والے ہوں، کوئی ٹرانسپورٹ والے ہوں، جو اس کو فیسیلیٹیٹرز بنیں گے وہ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں کورونا پھیلانے کے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں اٹھا کے بند کر دیں، اس کے بعد یہ کہ ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا، جیسے انہوں نے جھوٹ بولا کہ مینار پاکستان میں پانی پھینک دیا، تالاب بنا دیا، سیلاب کر دیا، یہ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ ملتان میں بڑی غلطی ہو گئی، اگر اسٹیڈیم چلے جاتے تو ان کے ساتھ بھرنا نہیں تھا، انہوں نے چوک پہ جا کے گاڑیوں کی چھتوں پہ اپنا کام لگایا اور چلے گئے کہ یہ بڑے مظلوم بھی بن گئے۔ اب لازمی بات ہے یہ اپنی ایک گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی مینار پاکستان سے جان چھٹے۔ ہم چاہتے ہیں مینار پاکستان کا ویٹنگ فار مینار پاکستان جلسہ، اور انشاءاللہ اس دن ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے ٹی وی چینلز جو ہیں اس دن دکھائیں عمران خان کے مینار پاکستان کے جلسے، اور یہ قادری صاحب کا جنازہ بھی دکھا دیجیے گا جو جنازہ وہاں ہوا تھا، اور ان کا یہ 11 پارٹیوں کا بھی دکھا دیجیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی روز پتہ چل جائے گا کہ 11 پارٹیوں کا جلوس ان کے اپنے لوگوں نے نکال دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بھی کسی طریقے سے نہ تو ایک قابل قبول ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے، اور جلسہ کریں۔ لازمی بات ہے ایک چیز پہ غیر قانونی ہے، قانونی طور پہ نہیں کرنا، 144 بھی لگتی ہے تو اس کے بعد جو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس کو پکڑا جاتا ہے۔ ابھی اگر جلسہ کریں گے، سب کچھ کریں گے تو لازمی بات ہے پرچے بھی ہوں گے، پکڑے بھی جائیں گے، لیکن یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ہیرو بنا دیں، ہم ان کو مظلوم بنا دیں، علیم عادل شیخ صاحب کا آپ نے تفصیلی جواب سن لیا، وہ نہیں چاہتے کہ آپ کو ہیرو بنایا جائے، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جلسہ کر لیں، پتہ چل جائے گا کہ جب وہاں پر عمران خان صاحب نے جلسہ کیا تھا تو کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے اور اب کتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور جہاں تک پرچوں کی بات ہے تو انہوں نے بتا دیا کہ جی وہ پرچے ضرور ہوں گے لیکن ابھی آپ کو ہیرو نہیں بنانے دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیمیہ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا۔ میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے صرف 1 منٹ لیتے ہوئے آپ سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ ذرا اس چیز کے اوپر بھی ضرور نظر ثانی کیجئے گا کہ ایک آدمی کا غرور اور گھمنڈ اس ملک کو کس دہرائے کے اوپر لے کے آ گیا ہے کہ جب اس قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں ہم اس وقت بھی اکٹھے ہو کے کوئی چیز کو ڈسکس نہیں کر سکتے پروڈکٹیولی۔ نہ صرف یہ، اس کے ساتھ ساتھ آدھا ملک، چلیں آدھا ملک تو ہے نا، اگر پورا ملک نہ صحیح، میں کہتا ہوں کہ لوگ ہر گلی محلے کے اندر لوگ سڑکوں کے اوپر احتجاج پہ آ گئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ساری کی ساری اپوزیشن پارٹیز جو ہیں یونینیمسلی ان کو رد کرتی ہیں اور اسمبلیوں سے باہر نکلنا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے ان اسمبلیوں کو صرف ایک ڈیبیٹنگ کلب کے اندر رہنے دیا ہے۔ تو کچھ تھوڑا سا انٹروسپیکشن شیخ صاحب جب آپ کا پروگرام بند ہو جائے تو ضرور کر کے اس پہ بھی ذرا سوچ لیں تو میرے خیال سے آسانی ہو جائے گی۔ اب انہوں نے مگر مچ کے جو آنسو بہانے کی کوشش کی کہ جی یہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کا ضیاع ہو۔ مجھے بتائیں علی میاں، ایک ایک زندگی
میرے خیال سے موسٹ پریشس ہوتی ہے. ہم کوئی نہیں چاہتا کہ اس کو کسی قسم کے رسک کے اندر ڈالیں, پر مجھے بتائیں گے جو 8,500-9 ہزار ٹریجک ڈیتھس ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے, وہ بالکل افسوسناک ہیں. پر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا میڈیا روز یہ رپورٹ کرتا ہے کہ ایک ماں اپنے 5 بچوں کو گودی میں لے کے دریا کے اندر چھلانگ مار دی اور خودکشی کر دی, اس کے علاوہ جو معاشی حالات کی وجہ سے لوگوں کو جو تکلیف آئی ہوئی ہے, جو معاملات ویسے آپ روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں کی شکل کے اندر دیکھتے ہیں اور باقی کی جو چیزیں دیکھتے ہیں, اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اگر 2 سال کے اندر عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے اس کا 10% بھی پورا کیا ہوتا نا تو آج ملک کے حالات فرق ہوتے. اگر چلیں کیا کچھ نہیں, اپنی زبان کو ہی کم از کم کنٹرول میں رکھا ہوتا تو آج حالات فرق ہوتے, اور کچھ نہ کیا ہوتا, ذرا سا ظرف دکھایا ہوتا. کیا اپوزیشن کی جماعتوں نے مجھے بتائیں جب آپ کے پاس ابھی لندن کا اٹیک ہوا, انڈیا کا واقعہ ہوا, ان کے ساتھ آ کے نہیں کھڑے ہوئے سارے سروسز چیف, ہر بندہ اسمبلی بلڈنگ کے اندر موجود تھا, ایک کرسی اس وقت بھی خالی تھی. اس کے بعد آپ مجھے بتا دیں کشمیر کا واقعہ ہوا, کیا ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے کہ جی ایگزسٹینشیل چیلنج ہے, آئیں مل کے کام کرتے ہیں؟ نہیں, انہوں نے کہا میں آدھا گھنٹہ موم بتی جلا کے جمعے کو خاموشی اختیار کر کے ٹویٹر کے اوپر ہی کشمیر کی کاز کو کروا لوں گا. کیا آپ نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا آج کیا ہوا؟ کیا دنیا ہضم نہیں کر چکی ہوئی جو پچھلے 1.5 سال سے کشمیر کے اندر ہو رہا ہے؟ ہم اس کے اوپر پریکٹیکلی کیا کر سکے؟ گلگت بلتستان کا معاملہ آیا, یہ ڈسکس کرنے کو تیار نہیں ہے. آج جب ان کو اپنی جانوں کے اور اپنی حکومت کے لالے پڑے ہیں تو مجھے بتائیں یہ ہم جیسے دہشت گردوں سے بات کرنے پہ بھی تیار ہیں, ہم جیسے باغیوں سے بات کرنے پہ بھی تیار ہیں. کہتے ہیں جی جب کورونا نہیں تھا ہم نے رکاوٹ کوئی نہیں ڈالی. علی میاں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, شادرہ تھانہ, وہاں پہ جب مریم نواز شریف صاحبہ کا وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا, 2200 لوگوں کے اوپر تو انہوں نے اس ایک تھانے کے اندر پرچہ کاٹا ہے, بشمول میرے جو اس موقع پہ موجود نہیں تھا. اتنے نالائق اور کم ظرف یہ لوگ ہیں. ٹی وی کے اوپر کہتے ہیں پولیس تو آپ ہی کی ٹرین کی ہوئی ہے نا, آپ ہی کے دور میں آپ کی کتنی حکومتیں رہی ہیں پنجاب میں. میں کہہ رہا ہوں جی ہم نے تو جو کوشش کی اس میں آدھے سکسیسفل ہوئے, 20% ہوئے, 30% ہوئے, جو بھی ہوئے. وہ کدھر گیا دورانی جو تھا, جو لائے تھے یہ پشاور سے, جو پوسٹر چائلڈ تھا جس نے پنجاب پولیس کو ریفارم کرنا تھا, کتنے دن میں چھوڑ کے چلا گیا؟ وہ مجھے بتائیں پاک پتن جو تھا ڈی پی او جس کو ملکہ پاکستان کی بیگم یا ان کے بچوں کو روکنے کے لیے چینج کیا گیا, وہ کہاں گیا؟ ان سے پوچھیں ایس این گجر کون ہے جو یہاں پہ سارے پولیس کے ٹرانسفر کرتا ہے, پوسٹنگیں کرتا ہے. ان سے پوچھیں پنجاب کے اندر کتنے آئی جی تبدیل کر چکے ہیں. ہمیں یہ کہانیاں سناتے تھے کہ کسی افسر کو ٹرم پروٹیکشن دیں اور اس کے بعد اس سے ریزلٹ لیں. کیا یہ ان کی گورننس ہے جو یہ ہمارے؟ لیکن یہ کہتے ہیں جلسے میں آپ ایکسپوز ہو جائیں گے, پتہ چل جائے گا کتنے لوگ ہیں, ٹیلی ویژن چینلز پہ کیمراز کے ذریعے سب سامنے آ جائے گا. پھر تو بہت ہی آسان ہو گیا نا. پھر تو ان کو چاہیے کہ ایران سے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں. کیوں یہ چونگ تھانے سے لے کے شادرے تھانے تک ہر جو ایس ایچ او کو انہوں نے ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ کون سے تھانے کے اوپر انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ورکروں کے اوپر, ممبران کے اوپر انہوں نے پرچے نہیں کاٹے؟ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کورونا آرڈیننس کے تحت پرچے کاٹ رہے ہیں. تو مجھے بتا دیں 16 ایم پی او کی دفعہ اس میں کیوں لگاتے ہیں؟ مجھے بتا دیں لاؤڈ سپیکر والی جو ہے وہ انفورسمنٹ اس کی کیوں کلوز لگاتے ہیں؟ دنیا جہان کی دفعے لگاتے ہیں. اس کے بعد ٹی وی پہ آ کے جو اصل میں مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں وہ یہ ہیں, کیونکہ اگر ان کی تقریریں نکالیں جو حکومت میں آنے سے پہلے اور جو کنٹینر کے اوپر یہ گفتگو کرتے تھے تو میرے خیال سے آپ اپنی سکرینوں پہ نہ چلا سکیں. تھوڑا سا انٹروسپیکشن کر لیں اور سوچیں کہ ہم اس ملک کو کس دورائے پہ لے کے آگئے ہیں اور اس میں کس آدمی کا کیا کردار ہے, اور اگر وہ تھوڑا سا ظرف اور حوصلہ دکھائے اور پیچھے ہو جائے تو شاید اس ملک کے اندر حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ٹھیک, آپ نے جو ابھی ظرف کی بات کی اس پر ہم حلیم عادل شیخ صاحب کی رائے لیں گے, لیکن اس سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے ڈی جے بٹ نے. آپ کا بہت بہت شکریہ جب تشریف لائے. میں نے ابھی آپ کے آنے سے پہلے سب کو بتایا کہ میری آپ سے ملاقات 2014 میں اسلام آباد میں ہوئی تھی, جب عدالت میں آپ کو لے کر جایا گیا تھا, اور اس وقت میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ سارا معاملہ اور واقعہ کیا ہے. وہ بھی مجھے منظر یاد ہے, اور اب بھی یہ میں دوبارہ سے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ایسا ہی سلسلہ چل پڑا ہے. یہ آپ کو ہی کیوں ہمیشہ پکڑ لیا جاتا ہے؟ اور یہ تو آپ تو ان کے پیارے ہیں, آپ تو ان کی آنکھوں کا تارا رہے ہیں, اور آپ کے تو ان کے ساتھ سب کے ساتھ تعلقات ہیں, چاہے وہ علیم خان صاحب ہوں, کوئی اور ہوں, سب آپ کو جانتے ہیں. پی ٹی آئی کا تو بچہ بچہ آپ کو جانتا ہے. تو آپ کے بارے میں تو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جی آپ کا شاید ساؤنڈ بھی انگیج نہیں ہو رہا تھا, پھر بھی آپ پر یہ پرچہ ہوا اور آپ کو گرفتار کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ نیوز ون کا. یہ پہلی دفعہ میں سامنے اپنے میری پارٹی یا عمران خان یا پی ٹی آئی کے جو لیڈر حلیم عادل شیخ صاحب, السلام علیکم سر. السلام علیکم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے میرے معزز میرے بڑے بھائی جناب. سب سے پہلے سر میں
अगेन शुक्रिया अदा करता हूं, कम से कम मेरी बात सुनने वाला कोई मेरा लीडर सामने बैठा तो मेरी बात तो सुनेगा सर। और मैं अली मुमताज साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझसे पूछा, मैं अपने लीडर जनाब हलीम आदिल शेख साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे सर ये पूछकर बताया जाए वो कौन सी, वो कहते हैं ऊपर से कॉलें आई थी, वो कौन सी कॉल है जिसकी वजह से मेरे ऊपर बेहमाना तशद्दुद किया गया, मुझ पर जुल्म के साथ साथ सर वो मार जोन सी है ना, ये छोटे छोटे ये मामूली चीजें हैं सर, बंदा बच्चा गिरता है जख्मी होता है, फिर वो हमारे में तो कहते हैं चल कोई गल नहीं पुत्र ये जिस्म की ज़कात निकली है, लेकिन जो माओ बहनों की गालियां सर वो पुलिस वालों ने निकाली हैं। हलीम आदिल शेख साहब यकीन कीजिए मेरा दिल फटता है, मेरा दिल रोता है इन सब चीज़ों से, और ज़्यादा रोता है इसलिए कि मेरी पार्टी, मेरी हुकूमत, मेरे लीडर इमरान खान के बैठे हुए मेरे ऊपर ये सब कुछ होता है। मुझे सर बड़ा बरगलाया गया, बड़ा कहा गया कि सर मैं इमरान खान के खिलाफ कभी कोई बात क्यों नहीं करता सर, मैं सिर्फ इसलिए नहीं करता, मैं खानदानी आदमी हूं सर, इमरान खान मेरा मोहसिन है, मैं एक गुमनाम सा बच्चा, एक स्पीकर वाला मामूली, मुझे कौन जानता था, मेरा नाम ले लेकर इमरान खान साहब ने मुझे इंटरनेशनल हीरो बनाया। आज आपका हीरो जोन से है, आज आपका टाइगर को कुत्तों की तरह घसीटते हुए सर वो लेकर, वो सर वीडियोस आप प्लीज देखिएगा सर, मैं आपका नंबर ले लूंगा, मैं आपको सर वो पर्सनली भी व्हाट्सएप करूंगा, तमाम टीवी चैनल्स को व्हाट्सएप करूंगा। मैंने अब भी वो वीडियोस देखी हैं, 2.5 घंटे का ऑपरेशन मेरे लिए किया गया सर इन लोगों ने, मैं इतना बड़ा दहशतगर्द, मैं अब भी देख कर आ रहा हूं वो वीडियोज, वो सारी वीडियोस जो अभी किसी ने नहीं देखी। 2.5 घंटे का ऑपरेशन, फिर ऑपरेशन करवाओ, फिर ऑपरेशन, सर वो ऑपरेशंस कौन, वो मैंने अब देखे, वाइट कपड़ों वाले वो बंदे, वो इधर खड़े हैं, वो उधर खड़े हैं, वो उधर खड़े हैं, ये तो सर मुझे टीटीपी थ्रेड्स थे 2014 में, और वो सारी सिक्योरिटी मेरे वालिद अल्लाह जन्नत बख्शे, उन्होंने अपने जिंदगी में मेरे लिए ये सिक्योरिटी के कुछ चीजें जो उनसी सेटल की, और वो चीजें मुझे जो अब निकल रही हैं, मुझे वो पुलिस वाले कहे बला कितने ही तेरे, सर वो मुझे नहीं समझ आती सर, मैं कौन सा ऐसा क्राइम कर बैठा। और उसके बाद ना सिर्फ ये चीज, मेरा पर्सनल जो सर 12 बोर की बंदूक वो आज की तो नहीं है सर, 12 साल पुरानी बंदूक है, उसका तज्जिया जरूर करवाइएगा। 12 साल में आज तक उसमें से 0 मीटर सर एक दफा कारतूस नहीं निकला। सिक्योरिटी के लिए जो बंदूक मेरी अलमारी में रखी हुई है वो पुलिस ने सामने सजा कर रखी है, और मुझे इस तरह हथकड़ी लगाकर सर मैं बिल्कुल उस टाइम मैं क्या कर सकता हूं, खड़ा हूं। और एसएचओ साहब ने इस तरीके से वो वीडियोस बनवाई हैं, इस तरीके से कि ये इतनी बड़ी गन और बड़ी कैमरे में नजर आकर, और ये दहशतगर्द सर पकड़ लिया सर। लेकिन ये बताएं, आपका साउंड इंगेज हो रहा था, आपका साउंड क्या पीएमएलएन के जलसे में यूज होना था? सर ये तो मैं जब अदालत में कल आया तो मुझे टीवी चैनल्स ने ये बताया कि आपका साउंड इंगेज, सर मैंने साउंड लगाना है। ये मेरे साथ सर पीएमएलएन के अली परवेज मलिक साहब बैठे हैं। अच्छा मलिक साहब बैठे हैं, मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। अली परवेज मलिक साहब माजरत, मेरे भाई हैं, मेरा इनसे रिलेशन बहुत गहरा है अली परवेज मलिक साहब से। अहमद पंसोटा और अली मलिक परवेज साहब मतलब हमारे दरमियान में एक ब्रिज का रोल अदा करते हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि कम से कम आज मैं अपने एक और बड़े भाई को आज पहली दफा साथ मिला हूं, वरना गायबाना तारुफ था। अली मलिक साहब मुझे बताएं, कौन से मुझे एडवांस पेमेंट्स दी हैं आपकी पार्टी ने, कौन सी मेरे पास बुकिंग करवाई है सर, आप साथ बैठे हैं, मुझे कितने पैसे दे दिए, और कौन सा आप मुझसे सर बिजनेस करवा रहे हैं, या कौन सा मेरे से स्पीकर लगवा रहे हैं सर, कोई एक स्पीकर भी सर कोई बता दीजिए। कोई है जी अली परवेज मलिक साहब? कोई? पहली बात तो ये है कि मैं वो जो लॉजिस्टिकल प्लानिंग वगैरह के अंदर मैं बिल्कुल इंगेज नहीं हूं, पर जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है भट्ट साहब के साथ हमारी पार्टी का कोई कॉन्ट्रैक्ट या मुआहदा नहीं है कि उन्होंने वहां पे साउंड प्रोवाइड करना है मीनारे पाकिस्तान के ऊपर। तो जो मैंने बात सुनी है वो यही है जो मैंने आपको अपने पहले जवाब के अंदर कहा कि जी कि ये मेरा नहीं ख्याल हमारे साथ भट्ट साहब का नहीं। ठीक है हलीम आदिल शेख साहब, आपने अली परवेज मलिक साहब को भी सुना और आपने डीजे भट्ट को भी तफसील से सुना, और यकीनन डीजे भट्ट की ये सारी गुफ्तगू जो अब तक हुई है, दुख हो रहा है मुझे कि ये सारे शिकवे उनको किसी और किसी गैर से नहीं है, उनसे हैं कि जिनको अपना कहते रहे हैं, अपना समझते रहे हैं, और उनका एहतराम भी करते रहे हैं, उनकी कोई शान में गुस्ताखी भी नहीं की है। तो उनके दौरे हुकूमत में, उनके सूबे में कि जहां पर उनकी हुकूमत है, उनके साथ पुलिस इनके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है,
سب سے پہلے تو میں ڈی جے بٹ سے کہوں گا کہ بالکل آپ ہمارے کارکن ہیں، آپ پارٹی کے ہمارے ساتھی ہیں، جو آپ کبھی تک کلیم کر رہے ہیں تو ہم اس پہ سلام پیش کرتے ہیں آپ کو اس ثابت قدمی پہ. نہیں تو لوگوں کی بڑی اپنی چھوٹی سی بات کے اوپر لوگ بات کرنے لگتے ہیں. لیکن میں یقین دلانا چاہتا ہوں اور کمٹ کرتا ہوں ان سے کہ اس تمام معاملے کی آلریڈی انکوائری شروع ہو چکی ہے. بالکل اس سارے معاملے کی انکوائری شروع ہو چکی ہے اور انسٹرکشنز آرڈرز دیے جا چکے ہیں. لیکن میں جو ایک پہلے بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ پنجاب پولیس کے اندر 30-40 سال میں انہوں نے ہی لوگ بھرتی کیے جو سپاہی تھے. سر لیکن وہ اب آپ کو آنسربل ہیں، آپ کی گورنمنٹ کو آنسربل ہیں، پی ایم ایل این کو جواب دے نہیں ہے سر. میں جواب آپ کنٹرول کر رہے ہیں. جواب دے دوں آپ کو، میں بالکل آپ کو جواب دینا چاہ رہا ہوں. میں بالکل ہم ذمہ داری کا اگر کوئی غلط ہوگا تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. انکوائری آرڈر ہو چکی ہے، اس کی تفتیش ہو رہی ہے پوری. اور لیکن ایک ایشو ضرور ہے کہ وہ ہمیں آنسربل ہے، لیکن بہت سارے اس میں ایلیمنٹس ایسے موجود ہیں جنہوں نے کچھ ملتان کے نام میں پتہ چل گیا. آپ دیکھیں ملتان میں بھی کچھ ہوا ہمارے ساتھ، اور آپ دیکھیے گا شیخ رشید صاحب آج سے انشاءاللہ انہوں نے انٹیریئر منسٹر بنے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ دیکھیے نا، کوئی چیز مسنگ ہوئی ہے کہ بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے. انشاءاللہ شیخ رشید صاحب وہ آ کے اب چیزوں کو جب ڈائریکٹلی ہینڈل کریں گے، دیکھیں گے تو وہ بھی دیکھا جائے گا. اور ہم ذمہ داری، اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا. قرار واقعی سزا دی جائے گی. ڈی جے بٹ صاحب بالکل آج بھی کہتے ہیں یہ ایک بڑا نام ہے، اور اگر جو بتا رہے ہیں کہ ان کا انگیج نہیں تھا، یہ کر نہیں رہے تھے، اور اس کے بعد اس طریقے سے دہشت گرد کے طور پر اٹھایا، اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اگر کوئی کمپلینٹ کر رہا ہے، میں نے بات کی ان کو علی پرویز صاحب کی میں نے جواب دینا ہے. جی ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اپرچونٹی ٹو رسپونڈ ٹو اٹ. ہم جی ایک بریک لیتے ہیں. جی ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. علی پرویز ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈی جے بٹ ہیں، جن کو میں خود بھی پرسنلی سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، کیونکہ سیلف میڈ آدمی ہے، محنت کی ہے اور محنت کر کے اپنا نام بنایا ہے. اور اب جب وہ نام بنایا ہے تو نام بنانے کے بعد پھر شاید بہت سے لوگوں کو ان کا نام بنانا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اور علیم عادل شیخ صاحب پلیز کنٹینیو کیجیے گا جو آپ بات کر رہے تھے. آپ پلیز اس کو مکمل کر لیجیے. دیکھیے ماشاء جی حلیم عادل شیخ صاحب. علی پرویز ملک کرتے تھے جو ان کا وہ جس پہ گالی گلوچ بریگیڈ ایک ٹرین کیا ہوا تھا، جو آپ نے بڑے دور میں بھی دیکھا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اچھے انداز میں بات کر سکتے ہیں، الفاظ کا چناؤ بہتر رکھیں، اپنی بات ضرور کریں. بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی اس کو کورونا میں سے تو 8-9 ہزار لوگ بیچارے چلے گئے، اس کے علاوہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. میرے خیال ہے بھی آپ نے دیکھا کہ گلف میگزین کے اندر جو ایک سروے آیا ہے، 86% کہہ رہے ہیں کہ 2023 میں بھی عمران خان کو ووٹ دیں گے. یہی خوف ہے ان کو، یہ خوف جو ان کو مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ابھی پرسوں انہوں نے کہا کہ جی آر ہوگا یا پار ہوگا 8 تاریخ کو. ارے ہم نے کہا پتہ نہیں کہ آر یا پار ہو جائے گا. پھر آئے گا جی 13 تاریخ سے ہم تو استعفے دے رہے ہیں. ہم نے تو سندھ والوں نے بھی کہا تھا، ہم نے تو یہاں شیروانیاں وغیرہ چلوانی تھی، یہ چھوڑے تو صحیح. تو بڑکے مارنے سے، سلطان راہی والی بڑکے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا. استعفے دینے ہیں تو اسپیکرز کو دے جا کے. یہ کیا ڈرامہ لگا لیا ہے؟ وہ مطلب ایسے دوڑے ہیں. جب انہوں نے دیکھا پرائم منسٹر نے کہا کہ 2 استعفے، یا تو اسمبلی میں آؤ نہیں تو استعفے دو، ہم دوبارہ الیکشن کرائیں گے. بات یہ ہے کہ پرفارمنس نظر آ رہی ہے الحمدللہ. آج جس میں نے سروے کا آپ سے ذکر کیا، آج پاکستان کی اکانومی کسی ڈگر کے اوپر جا رہی ہے. ان کی طرح آرٹیفیشل نہیں ہے کہ بس دکھانے کے لیے روپے کو بھی دبا کے رکھو، ڈالر کو بڑھا کے رکھو، روپے کو ڈالر کو دبا کے رکھو، بس سب اچھا اچھا سب اچھا کہتے رہے. لیکن آپ یہ ہے کہ پاکستان کے الحمدللہ آپ دیکھیے سارے انڈیکیٹرز ٹھیک ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور ہم جو کہہ رہے ہیں. ان کے جلسوں میں لوگ کیا آ رہے ہیں آج، ان کی جلسوں کی جو صورتحال بہت کیا، ان کا گول کیا ہے. ان کے نواز شریف صاحب مفرور اور مس کمٹمنٹ کر کے باہر گئے ہوئے ہیں. صاحبزادے حسین نواز مفرور، حسن نواز مفرور، شہباز شریف صاحب جیل میں، حمزہ شہباز جیل میں، مولانا فضل الرحمان نیب انکوائری، احسن اقبال بیل پہ، شاہد خاقان بیل پہ، آصف زرداری بیل پہ، بلاول زرداری انکوائری، مریم نواز صاحبہ نائب. مطلب یہ لیڈرشپ، اور ان کے اوپر کوئی سیاسی کیس نہیں ہے، کوئی 16 ایم پی او شیمپیو نہیں ہے. ان سب پہ اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں. اور اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ کرپشن سے ہر بات، جب ہو رہی تھی ایف اے ٹی ایف کی بات، اور اگر انہوں نے کہتے کہ ہم آگے بیٹھے ابھی نندن کے معاملے کے اوپر، ارے بھائی یہ ملک ہم سب کا ہے، اگر آپ بیٹھے تو کوئی احسان نہیں کیا.
یہ ملک ہے تو اسمبلیز ہے، یہ ملک ہے تو ہمارا فیوچر ہے. اور بات یہ ہے کہ ابھی لندن اور ابھی لندن میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، دونوں شکست خوردہ لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ جلسہ جلسہ جلسہ، ہم تو بار بار کہیں گے خدا کے لیے رحم کرے، اس کورونا کو نہ پھیلائیں. کچھ ہونا نہیں، آپ کے جلسوں سے جلوسوں سے آج تک کوئی نہیں گیا نا. آپ کی اسٹنٹ ہے، 11 رکنی پارٹی ہے آپ کی، 11 رکنی لوگ ہیں. جی علی پرویز ملک صاحب، کھڑا بھی ہو جائے نا تو بھی عمران خان جتنا قد نہیں ہو سکتا. ایک پہ کھڑا ہو جائے، نواز شریف پہ بیٹھ جائے فضل الرحمان پہ بلاول بیٹھ جائے، اس پہ حمزہ شہباز بیٹھ جائے، شہباز شریف بیٹھ جائے، اچھا سب بیٹھ جائے ایک دوسرے کی پیڈیوں کے اوپر. عمران خان جتنا قد نہیں ہو سکتا. جی علی پرویز ملک صاحب، عمران خان صاحب جتنی قداور شخصیت کوئی نہیں. علی میاں، میں عمران خان صاحب کی جو قداور شخصیت ہے اس کے اوپر بعد میں آ جاؤں گا. پہلے جو شیخ صاحب نے چند باتیں کی ہیں میں ان کا جواب دے لوں. اور اس سے پہلے بلکہ میں جو ڈی جے بٹ صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ان کے ساتھ جو پولیس نے رویہ برپا ہے وہ میرے خیال سے قابل مذمت ہے. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ شیخ صاحب اور ان کی پارٹی کم از کم کسی بات کی تو پاس رکھے گی، اور یہ انکوائری جس کو ہمیں بتا رہے ہیں یہ سائیوال واقعے کی طرح انکوائری نہیں ہوگی، اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی الفاظ کا چناؤ بہتر ہو سکتا ہے. 4 لوگ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، مجھے بتا دیں میں نے کون سا غلط الفاظ کا چناؤ کیا ہے جس کے اوپر ان کو ناگزیر گزرا ہے. میں اس کی معافی مانگ لیتا ہوں. میرا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ظرف دیا ہے کہ اگر میں نے کچھ غلط کہا میں معافی مانگ لیتا ہوں. میرے قائد نے مجھے یہ سکھایا ہے. ان کی طرح نہیں ہے کہ کنٹینر کے اوپر لان تان کروں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے. اچھا، تیسری بات انہوں نے کہا کہ جی سروے جو ہے وہ سارے کے سارے بتا رہے ہیں کہ جی ہم کتنے زبردست حکومت چلا رہے ہیں. ان کو کائنڈلی کہیے گا کہ کل کی ریکارڈنگ مریم صاحبہ جو ایک ریلی جنہوں نے نکالی یا جو اپنے حلقوں کا جنہوں نے دورہ کیا وہ گجو متا سے شروع ہوا تھا، داتا دربار تک گیا تھا. وہاں پہ لوگوں نے ان کو کس وارمتھ کے ساتھ ریسیو کیا، کس کوانٹٹی میں لوگ باہر آئے، ذرا اس کو کل کی ٹی وی سکرینز پہ ذرا دیکھ لیں اور اس کے بعد سوچ کے بات کریں. اگر اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی، میں آپ کا کیمرہ مین دیتا ہوں، نیچے مارکیٹ ہے وہاں پہ جا کے 4 لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں، اور اس کے اندر اگر چاروں کے چاروں نے ان کی اس نالائق اور نکٹو حکومت کو رد نہ کیا تو مجھے جو آپ سزا دینا چاہیں گے میں وہ قبول کر لوں گا. انہوں نے کہا کہ جی ان کے پاس کیسز پتہ نہیں کون کون سے بنے ہوئے ہیں، 16 ایم پی او کے نہیں بنے ہوئے اور بڑے میرٹ پہ بنے ہوئے ہیں. مجھے علی میاں آپ بتا دیں، کیونکہ ان کی پارٹی میں پڑھنے لکھنے کا تو کام کوئی کرتا نہیں ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب کا جو فیصلہ آیا تھا اس میں سپریم کورٹ نے نیب کے بارے میں اور ان کے کیسز کے بارے میں کیا کہا تھا آپ بتا دیں. اچھا، اس کے علاوہ اگر اس سے ان کی تسلی نہیں ہوتی تو مجھے بتا دیں ڈی جی ایف آئی بشیر میمن صاحب نے جو انٹرویو دیا تھا انہوں نے کیا بتایا تھا کہ جو اتنی قدآور وزیر اعظم ہے وہ ان کو بلوا کے دفتر کے اندر کیا کہتے تھے کہ جی میرے جو مخالفین ہیں ان کو جا کے سبق سکھاؤ. یہ ٹی وی کے اوپر مگرمچھ کے آنسو، ایک دفعہ پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹی وی کے اوپر اپنا بیانیہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، کائنڈلی اس ملک کی عوام جو ہے وہ شعور رکھتی ہے، وہ جانتی ہے کہ جب مخلص لیڈرشپ ہو تو کس قسم کے حالات ہوتے ہیں اور کس طرح سے ان کی صورتحال. وہ سب باتیں آپ کی اپنی جگہ ٹھیک، لیکن علی پرویز ملک صاحب کم از کم کورونا کو لے کر احتیاط تو کرنی چاہیے نا، اور آپ کی پارٹی لیڈرشپ کو اگزامپل سیٹ کرنی ہے. مریم نواز صاحبہ دیگر اور قائدین اگر بغیر ماسک کے کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے، کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے علی پرویز ملک صاحب، تو پھر اس صورت میں مطلب لوگوں کو کیا میسج جائے گا؟ دیکھیں، بالکل کرونا وائرس جو ہے ایک ریالٹی ہے، اور ہم نے اسی لیے جب کرونا کی آؤٹ بریک ہوئی تھی، جو آج کے وزیر اعظم صاحب ہیں جن کے گھمنڈ نے ہمیں اس موقع پہ پہنچایا ہے، ان کو سمجھایا تھا کہ آپ جو ہے وہ نیشنل نیریٹو ایک بنا لیں جو آپ کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ اون کرے، اور اس کے بعد جو آپ نے ٹھیکے پہ یہ کام این سی او سی کو دیا ہے نا، وہ ایک امپلیمنٹیشن میکنزم ہے، ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے دیں. اور جب ہم ایک زبان کے اندر ساری پولیٹیکل لیڈرشپ لوگوں کو سمجھائے گی تو وہ بہتر سمجھ سکیں گے ایشو کے اندر. تو مجھے بتائیں وہ کون صاحب تھے جنہوں نے وہ میٹنگ کال کی اور اس کے بعد اپنی ٹیپ سنا کے اٹھ کے چلے گئے؟ جب آپ اس قسم کا رویہ رکھیں گے، حافظ آباد کے اندر اپنے جلسے کریں گے، وہ ہو گیا، وہ تو اب کافی پرانی بات ہوگی. اب تو گورنمنٹ نہیں کر رہی، قوالیاں سنے گا، اب گورنمنٹ نہیں کر رہی، یا پھر فردوس راشد امان صاحبہ ریلی نکالیں گی. یہ سب باتیں ڈسکس ہوگی. لیکن شیخ رشید احمد صاحب جس کا بھی حلیم عادل صاحب نے بھی کہا ان کو انٹیریئر منسٹر بنا دیا گیا ہے، ہی از آن ہز وے ٹو لاہور، وہ لاہور آ رہے ہیں. تو اب آپ کا جلسہ بھی ہے پرسوں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی پکڑ دکڑ زیادہ تیز ہو جائے اور آپ پر گرفت جو ہے اس کو مضبوط کیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ممکنہ لوگوں میں سے ہو سکتا ہے خدا نخواستہ آپ بھی گرفتار ہو جائیں. علی میاں دیکھیں، ان گرفتاریوں سے فرق کوئی نہیں پڑنا. جو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انہوں نے کیا یہی طریقہ کار ملتان میں اڈاپٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. جب آپ جد و جہد جو ہے وہ عوام کی گریونسز کو آگے لے کے چلنے کی کر رہے ہیں تو یہ ایشو عوام کا ہے. علی پرویز کے پیچھے 10 لوگ آ جائیں گے، 20 لوگ آ جائیں گے، شیخ رشید صاحب کچھ نہیں کر سکتے آپ کے نظر بائن کرتے ہیں عوام. انہوں نے انفارچونیٹلی جو لیجیٹیمیٹ فورمز تھے نا لوگوں کی جو تکالیف کا ازالہ کرانے کے لیے، جب ان کے دروازے اپوزیشن کے
ऊपर बंद किए हैं। असेंबली का लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन असेंबली के वो जेल के अंदर, लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन पंजाब जेल के अंदर, खुर्शीद शाह जेल के अंदर, कोई बंदा है असेंबली के अंदर बात नहीं कर सकता। टीवी के ऊपर एंकर कौन बोलेगा, किसके पास कौन सा गेस्ट आएगा ये बताएंगे। जब ये सूरत हाल घुटन की पैदा करेंगे तो सड़कों के ऊपर लोग निकलेंगे और इनके ऊपर उंगलियां उठाएंगे। ये जिस मर्जी को रोकने की कोशिश कर ले, मुल्तान से बदतर मामला इनके सामने आएगा। बट साहब, अब इंक्वायरी की जो हलीम आदिल शेख साहब ने बात की है, आपको यकीन है कि ये फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होगी? और अगर कोई आपके जहन में नाम हो कि आप कहेंगे जी वो इंक्वायरी को कंडक्ट करें या वो आपसे बात करें ताकि इस मसले को सुलझाया जाए, ताकि जो आपका शिकवा है उसको दूर किया जाए? सर, मेरी बारी आई, जज़ाकल्लाह। मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा, ये पहली दफ़ा न्यूज़ वन ने मुझे मेरे सामने मेरे पीटीआई के एक लीडर मेरे चाहे वो कराची सिंध बैठे हुए हैं, लेकिन सामने बिठाया तो सही। टेबल टॉक तो पहली दफ़ा हुई, मेरी बात मेरी फरियाद सुनी तो सही कम से कम। और जज़ाकल्लाह कि उन्होंने मुझे यकीन भी दिलाया और मुझे यकीन भी है, मुझे यकीन इमरान खान के ऊपर है कि खान को जब ये बात पता चलेगी कि वाकई मेरे साथ जुल्म और ज्यादती हुई है, तो मैं नहीं समझता कि उन लोगों को सजा से कोई रोक पाएगा। लेकिन उसके साथ साथ सर, मेरा अकेले का मसला नहीं है अली मुमताज साहब। यहाँ पर गुजरावाला में 13 लोगों को, स्पीकर वालों को, मुझे तो मार पड़ी मेरे साथ 13 स्पीकर वाले जो उनसे हैं मुख्तलिफ दुकानदार, उनके घरों से उनको उठाया है। स्पीकर का काम नहीं कर रहे, उनको दुकानों पे लेकर गए हैं। वो लड़के की मैंने कॉल आज भेजी है सारे टीवी चैनल्स को। वो ये कहता है, भाट साहब मुझे सुबह कॉल आई कि ताड़ी दुकान से डकैती होगी, ताले खुले ने, जल्दी आओ। और हम वहां पहुंचे और हमारे ऊपर FIR दर्ज कर दी है। 13 लोग गुजरावाला में सर गिरफ्तार किए हैं। सर, मुल्तान के अंदर कितने लोगों को मारा, स्पीकर वालों की मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं। मैं अपने उन भाइयों के लिए आवाज उठाता हूं, मुझे घसीटा मारा, जो किया सब कुछ। मेरे साथ साथ मेरे जो स्पीकर वाले भाई हैं, मेरे लाइटों वाले, जनरेटरों वाले, फोटोग्राफर, वीडियो वाले, उनके साथ जो ज्यादती हो रही है, जो जुल्म हो रहा है। शुजाबाद सर, छोटा सा एक शहर है मुल्तान के साथ सर, आपके अली आदिल शेख साहब थोड़ा पास पड़ता होगा। वहां पर सर SHO ने, पाकिस्तान DJ साउंड वेंडर एसोसिएशन मैंने कोरोना के अंदर बनाई थी सर, 7 लाख मेंबर अल्हम्दुलिल्लाह सर हो गया है। 64 शहरों की कबीनाज हैं। शुजाबाद शहर की कबीना बुलाई उन्होंने, SHO ने अपने ऑफिस थाने के अंदर दरवाजे बंद कर दिए। मजदूर लोग हैं सर, मजलूम गरीब लोग हैं, वो डर गए। उन्होंने कहा ताड़े सारे ते असीं पर्चा देना है कोरोना वायरस का। एक स्पीकर तुसी दिता किसी नूं। सर, भूख से 2020 में वैसे ही मार रहे हैं, कोरोना से वैसे ही मार रहे हैं सर। कसम खुदा की, बच्चे पूछते हैं नए कपड़े मिलने हैं कि नहीं मिलने। इस दफा मैं कसम खा रहा हूं सर, कोई यकीन करेगा, मेरा नहीं सारों का ये बुरा हाल है। मेरे जितने पार्टी के, जितने मेरे स्पीकरों वाले, लाइट वाले, जनरेटरों वाले रो रहे हैं, बलक रहे हैं सर। वो कहते हैं स्कूल फीस नहीं दी, मुझे 4 मैंने एक बात करनी है थोड़ी सी भट्ट साहब से, डीजे भट्ट साहब से। भट्ट साहब जी, अली शेख से जरा क्विकली प्रोग्राम को कंक्लूड करना है जी। जी डीजे भट्ट साहब, आप हमारे लिए, मैंने जैसे पहले कहा, इंशाल्लाह इंक्वायरी होगी। और मैं अगर आपके साथ जो सुना है, मैं समझ रहा हूँ कि आपके साथ जाती हुई है, लेकिन थोड़ा सा एक अर्ज करूंगा आपसे, जिनके कारोबार चलने के लिए अगर कोई कोरोना फैलता है और जिनके प्यारे मर रहे हैं, जिस तरीके से लोग जाने दे रहे हैं। और मैं भी परसों उठा हूँ कोरोना से, मैं 15 दिन था, मुझे पता है कोरोना कैसी मूजी मर्ज है। मैं था 15 दिन में जैसे मैंने गुजारे हैं। तो बात यह है कि बिल्कुल अल्लाह ताला आपका रोजगार चलाए, बिल्कुल हमारे आप सब बच्चे हमारे बच्चे हैं, लेकिन ये जानते बूझते कि लोग इकट्ठे होने से बीमारी फैलती है। और सिर्फ ये कि आपका साउंड चल जाए, आपकी लाइट चल जाए और लोग मरते हैं तो मरे। एक इल्तिजा मेरी, थोड़ा सा सर, एक इल्तिजा शेयर होल्डर ना बने जो लोगों की जाने जा रही है। मेरी इल्तिजा सिर्फ यही है सर कि प्लीज FIR काटे सर, इंतजामिया पे काटे, शादी हाल वाले पे काटे, शादी करवाने वाले पे काटे, स्पीकर लगवाने वाले पे काटे सर, हम मजदूरों पे ना काटे। मैंने ये नहीं कहता मेरे स्पीकर लगने चाहिए, उनके स्पीकर लगने चाहिए। मेरा मकसद ये है, ये एम्पलीफायर एक्ट के अंदर जो कानून बना है, जिस कानून के अंदर हमारे ऊपर 25,000 रुपया जुर्माना, 3 महीने या 6 महीने कैद है सर, हमारे ऊपर पर्चा ना कटे सर, पर्चा उन पे कटे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया।
یہ ٹینٹوں والوں کے ساتھ، کڑھائی والوں کے ساتھ اب ارے ان کے بھائی، روزگار آپ کے بڑے پیچھے وہ کمتر لگے ہیں، اور تھے۔ یہی چیز نظر آئی ہے۔ ٹھیک، اب آپ کو علی پرویز ملک صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بٹ صاحب ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری یہ دعا ہے کہ آپ کے ساتھ انصاف اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ زیادتی ہوئی ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور جنہوں نے زیادتی کی ہے ان کو بھی اس کی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس طرح سے لوگوں کو مار پیٹ کی اجازت دیتے رہیں گے اور یہی رویہ رہے گا تو پھر پی ایم ایل این کے دور میں بھی یہی ہو رہا تھا، تب بھی لوگوں کو شکایت تھی، اب بھی وہی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سے پولیس نہیں سنبھل پا رہی ہے۔ اور صرف یہ سوچیں کہ آج آپ کسی کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، کل کو خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔